یہ گا بطول کے بیٹے کے آگے جناب سلمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا فرزند رسول بتائیں کہ یہ زمین کس نے بنائی؟ نہیں اب تو میں نے دیکھنا ہے. ہاں بولیے گا یہ زمین کس نے بنائی؟ بلا تشبیہ سلطان کربلا کے ناصب دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ آئے. فرمایا چچا سلمان نحنو ہم نے. ہائے جو جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ضرور اظہار کرنا. کیا کہا یہ زمین کس نے بنائی؟ فرمایا نحنو ہم نے. مولا یہ آسمان؟ فرمایا نحنو ہم نے. مولا یہ سورج؟ فرمایا نحنو. میرا خیال ہے کہ چھوڑ دوں. مولا یہ چاند؟ فرمایا ہم نے. مولا یہ ستارے؟ فرمایا ہم نے. مولا یہ حجر؟ فرمایا ہم نے. یہ شجر؟ ہم نے. یہ فلک ملک چرن پرن یہ زمین آسمان یہ کائنات کے لمحے لحظے گھنٹے منٹ کس نے؟ امام نے فرمایا نحنو ہم نے. بس حسین ہم نے کہتے رہے. سلمان کے چہرے پر سوالیہ نشان آتا گیا. امام نے کہا سلمان بتا میں رہا ہوں پریشان تم کیوں ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے زمین بنائی, میں وہ ہوں جس نے آسمان بنایا, میں وہ ہوں جس نے سورج بنایا, میں وہ ہوں جس نے چاند بنایا, میں وہ ہوں جس نے کائنات کا نظام بنایا. مولا اللہ کہتا ہے میں نے بنایا, آپ کہتے ہیں ہم نے بنایا. بچپن کے حسین نے پاؤں تج سے باہر نکالے, مسکرا کے کہا سلمان اس میں پریشان نہ ہو, ما اللہ ہے حالات و لنا فی ہے اس نانو ہوبا وہ ہوبا نانو وہ ہوبا ہوبا وہ نانو. سلمان گھبرا نہیں, ہمارے اللہ سے کچھ حالات ایسے ہیں کبھی ہم وہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحب کی توجہ ہے. بسم اللہ جی شکریہ. توجہ فرمائی. آپ نے فرمایا کبھی ہم وہ ہوتے ہیں کبھی وہ ہم ہوتا ہے. حیدر بھائی امام فرماتے مگر پریشان نہ ہونا, اتنی بڑی تبدیلی کے باوجود ہوا وہ ہے. ہائے 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 بولیے گا وہ نحنو ہم ہیں مگر کبھی ہم وہ کبھی وہ ہم مگر پھر بھی وہ ہے ہم ہیں. شیعہ نے حیدر کرار کو 1400 سال سے اس منبر پر ہم یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خبردار جہاں اللہ کا نام لو وہیں 14 کا نام لو, جہاں 14 کا نام لو وہیں اللہ کا نام لو. کیوں ہمیں کیا پتا کب وہ یہ ہو جاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے, دیکھیں یہ کتنی خیانت کرتے ہیں دین اسلام میں. جی جب سلمان فارسی نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ زمین و آسمان اور ہر چیز کو کس نے خلق کیا ہے, تو ان کے بقول کہ امام نے فرمایا کہ ہم نے خلق کیا ہے, اور پھر اس کی تائید کے لیے ایک پھر اوپر سے ظلم ڈالتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں, یعنی کبھی ہم اللہ بن جاتے ہیں, یعنی جب اللہ بنتے ہیں تو اس وقت یہ کائنات خلق کی تھی, تو کبھی اللہ یہ بن جاتا ہے, یعنی کبھی اللہ رسول بن جاتا ہے, کبھی اللہ علی بن جاتا ہے, کبھی اللہ حسن بن جاتا ہے, کبھی اللہ حسین بن جاتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کتنا بڑا یہ ظلم ڈالتے ہیں اور الزام بھی ائمہ پر عائد کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا. جو مشرکین تھے رسول اللہ کے دور کے, ان کا عقیدہ ان سے کئی گنا بہتر تھا. یہ آیت جو ہے ملاحظہ فرمائیں کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا, تو وہ کہیں گے اللہ نے. یعنی مشرکین جو تھے رسول اللہ کے دور کے, ان کا عقیدہ ان سے بہتر تھا. وہ کم از کم ہر شے کا خالق, زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو مانتے تھے. مگر یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پھر وہ مشرکین کیوں تھے؟ وہ اس وجہ سے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کو مانتے تھے, مگر اس کے بعد جو تدبیر امور نظام کائنات ہے
وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے سپرد ہے، وہ یہ جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے یہ نظام کائنات یہ چلاتے ہیں، اور اپنی آیتیں بھی ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جیسا کہ ممبر سے کچھ حضرات خطبہ اور ذاکرین بھی ایسا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، اب ان ہستیوں کے سپرد کر دیا ہے، اب جو کچھ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اللہ بالکل فارغ بیٹھ گیا ہے، اللہ کا نظام کائنات میں کوئی دخل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے جسے تفویض کہا گیا ہے، یعنی سپردگی، یعنی ان کے سپرد نظام کائنات کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک اور آیت جو ہے ملاحظہ فرمائیے، بھی سورہ زمر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس آیت میں بند کر دیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، یعنی عالمین میں جو بھی موجودات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، دریا ہے، شجر ہے، حجر ہے، انسان ہے، ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، سب کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں یہ باطل پرست اگر توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں، شیعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شیعہ کا عقیدہ تو نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں حقائق عوام کے سامنے لے کے آئیں، ہم پر یہ فرض ہے۔ اگر وہ باطل عقیدہ لوگوں کو پہنچا کے گمراہ کر رہے ہیں تو ہم پر یہ فرض ہے ہم حقائق عوام کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ عوام کو پتہ چلتا رہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ خیانت ہو رہی ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، ہمارا مقصد صرف پیغام حق عوام تک پہنچتا رہے، اور آپ بھی اس مشن کا ساتھ دیجئے، سب بنیے، کم از کم اس ویڈیو کو جو ہے وہ عوام تک پہنچایا کریں، شیئر کیا کریں، تاکہ عوام تک حقائق پہنچتے رہیں۔ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے یہ ورک کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر دے اور آپ کو بھی اس کا اجر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔